ضعف الطالب، ضعفا ضعفا ضعفا، منگن والا بھی کمزور، المطلوب جس کول منگیا گیا وہ غریب نواز لجپال نہیں ہے، لجپال وہی ہے، وہی ہے لجپال۔ جڑے الیکشن ہار جان وہ بھی کدی لجپال ہوئے، الیکشن ہارن والے بھی کدی لجپال ہوئے۔ سیلاب دا پانی روشن دان تو داخل ہوئے تے او سرگودے دے ڈی سی نو ٹیلی فون کرن بے کشتیاں بھیج، جو سیلاب سے خود بچ نہ سکیں وہ بھی لجپال ہوتی ہیں۔ لجپال وہی ہے، غریب نواز وہی ہے، داتا اور گنج بخش وہی ہے، دستگیر اور غوث اعظم وہی ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہی ہے، وہی ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں۔ بڑی مدت پہلے ایک جملہ کہا تھا، بڑی مدت پہلے ایک جملہ کہا تھا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے، جسے کفنا دیا جائے، جسے چارپائی پہ لٹا دیا جائے، جسے قبرستان پہنچا دیا جائے، جسے زمین میں دفن کر دیا جائے، جس پر پڑیاں رکھ دی جائیں، جس پر مٹی ڈال دی جائے، جس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، پھر منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں پہنچاتا ہے، پھر وہ بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لاتا ہے، اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آتا ہے تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آتے بتوں کے بارے میں، یہ بزرگوں کے بارے میں بھی ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی ہیں، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ کاش آپ سورت نحل کے پہلے 2 رکوع گھروں میں جا کے پڑھیں، کاش، میرے پاس وقت نہیں ہے نا۔ 14ویں پارے میں سورت نحل، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، اس میں شہد کی مکھی کا، شہد کے بننے کا ذکر ہے۔ اس کے پہلے 2 رکوع آپ نے پڑھنے، اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، وہ 2 رکوعوں میں ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اچانک منفی لہجہ اختیار کر لیا، میں نے تو یہ سب کچھ بنایا، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اموات، وہ کون ہے؟ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تفسیر عثمانی پڑھی،
امواتن مردہ ہیں، مردہ، دوامن ہمیشہ کے لیے مردہ ہیں، جیسے بت، جیسے بت، ان میں کبھی جان ہی نہیں تھی۔ یا حالن، یا حالن جیسے انبیاء اور اولیاء، یا مالن مستقبل، مستقبل، مالن جیسے حضرت عیسیٰ اور فرشتے، ان پر بھی ایک دن موت۔ امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ مردہ کون ہوتا ہے؟ جو زندہ نہ ہو۔ وہ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ اللہ نے عجیب انداز اپنا لیا۔ امواتن غیر احیاء، مولا مردہ ہوندا ہی ہووے، جڑا زندہ نہ ہووے تین اے کیوں آکھنا پیا؟ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ مردہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگوں نے آنا ہے جو کہیں گے ساڈی موت ہور تے نبیاں دی موت ہور، ساڈی موت ہور تے اولیاء اللہ دی موت ہور۔ اللہ نے فرمایا جڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نے نہیں، جڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نے نہیں۔ زندوں کی جگہ زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ میں تے بڑی گل کر گیا یار، میں تے بڑی گل کر گیا یار۔ زندوں کی جگہ زمین کے اندر نہیں ہوتی۔ زمین دے اندر مردے تے زمین دے اوتے تم کہتے ہو جو اندر ہیں وہ بھی زندہ ہیں، جڑے اوتے نے وہ بھی زندہ، جڑے اندر نے وہ بھی زندہ۔ یہی برزخ ہے، اے 2 گز تھلے زمین دے، یہی برزخ ہے، یہی برزخ ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڈا قبرستان کوٹ فرید روڈ تے 22 بلاک دے نیڑے جڑے لوگ تہ خانے چ رہندے ہیں وہ برزخ چلاندے ہیں۔ یہ 2 گز زمین میں برزخ ہے۔ کیا کہنا چاہتا تھا میں؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ ہم پہ فٹ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں مجھے یاد آ گیا، اگرچہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اموات غیر احیاء زندہ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، مردے زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ نحل کی، بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں کہا گیا امواتن، انہیں جان ہی کوئی نہیں، روح ہی کوئی نہیں بتوں کے بارے میں۔ میں نے کہا اللہ نے جب یہ آیت ختم کی نہ لفظات کی تھی وما یشعرون، وہ مردہ ہے زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور نہیں ان کی بعثت کب ہوگی، اٹھائے کب جائیں گے۔ اے بتوں بھی اٹھایا جانا ہے، بتوں نے اٹھایا جانا ہے، ان بتوں کو رب نے اٹھانا ہے۔ جو بتوں کے پجاری وہ بھی بت بناتے تھے کسی شخصیت کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ شخصیت کے نام، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت اسماعیل کے نام پر، لات، منات، عزا، حبل، بزرگ دیوی، عزا دیوی، ان کے نام پہ وہ بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے، حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، لات منات کی تصویر ہے۔ پھر ان کا خیال ہوتا تھا
جس بزرگ کی یہ تصویر بنائی ہے اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے. جب ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے اور ہماری بات کو سنتا. اس نظریے سے وہ انہیں پکارا کرتے تھے.